بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدم اعتماد کے بعد مزید دو پتے کھیلے جا رہے ہیں۔ ایک طریقے لبیک والوں کو پیچھے کسی نے پش کر دیا ہے کہ جاؤ میدان میں جا کر کودو، اور دوسرا آرمی کے خلاف نفرت انگیز یہ جو ہے وہ میسج سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں۔ میں ہوں فیصل وزیر ملک، آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو، میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں یا نہ کریں، بیل آئیکن دبائیں یا نہ دبائیں، کم از کم ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ 4 ڈکٹیٹر اس ملک میں آئے ہیں جن کا انجام اچھا نہیں ہوا، اچھا نہیں ہوا۔ مارشل لا کے بعد اس ملک کے باشندوں کو آرمی سے بے انتہا محبت ہے۔ یہ پاکستان کا ایسا ادارہ ہے جس پر مکمل بجٹ پیش کرنے کے لیے بھی ہم تیار ہے۔ آرمی کو سیاست میں برداشت نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں، اب بھی جو تنقید ہو رہی ہے وہ کسی ایک جرنل کا یا جرنل کے بارے میں ہو رہی ہو، یا 2 جرنل کی بارے، یا کسی افسران کے بارے میں۔ یہ نہیں کہ کوئی پورا آرمی کے خلاف نفرت انگیز جو ہے وہ، یا پی ٹی آئی والے آرمی کے خلاف وہ بیان دے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی والے یا پورے پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو آرمی سے محبت ہے، آرمی کی ادارے سے، تمام سیکورٹی اداروں سے، پاکستان آرمی وردی سے محبت ہے۔ جس نے قربانی دینی ہوتی ہے بارڈر پر، یا جو شہید ہوتا ہے وہ سپاہی ہوتا ہے یا صوبیدار ہوتا ہے یا حوالدار ہوتا ہے۔ لیکن ابھی جو بات چل رہی ہے وہ جرنیلوں کی بات ہو رہی ہے۔ ایک جرنیل یا جو کچھ جرنیل ہیں یا جو افسران ہیں جن کے غلط فیصلے ہیں، یا اس طرح کے کوئی جن کے بیان ہیں، یا جنہوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا ہے، ان کے خلاف تنقید کی جا سکتی ہے، ہاں وہ آرمی کا سربراہ ہو، ہاں وہ آرمی کا افسر ہو۔ اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ فوج کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ ہر پاکستانی تمام اداروں سے، تمام ڈی جی آئی ایس پی آر اور خفیہ اداروں سے، سیکورٹی اداروں سے، آرمی سے بے پناہ محبت کرتا ہے، کرتے رہیں گے۔ علماء سے ہمیں بے انتہا عشق ہے، محبت ہے۔ ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، کبھی کبھی ان کو بھی سجدے کر دیتے ہیں۔ وہ ہمارے پیر ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ہمارے حضرت جی ہیں، ہمارے قبلہ جی ہیں، لیکن مولویوں کو کبھی ہم ووٹ نہیں دیں گے۔ ان کی بھی مداخلت ہم برداشت نہیں کر سکتے سیاست میں۔ اس وقت جو دوسرا پتہ کھیلا جا رہا ہے وہ طریقے لبیک والوں کو پیچھے سے کسی نے پش کر دیا کہ میدان میں اترو، اور جو ہے وہ پی ٹی آئی والوں کے خلاف، عمران کے خلاف، اور یہ جو عدم اعتماد ہے اس کے خلاف نفرت پھیلاؤ۔ پہلی بات میں آپ کو بتاؤں طریقے لبیک والوں کے بارے میں۔ طریقے لبیک والوں کا بالکل بھی تاریخ میں پاکستان میں کسی قسم کا کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ ختم نبوت پر انہوں نے شور ہی ڈالا ہے، یا انہوں نے طلاق کو گندہ ہی کیا ہے۔ اسلامو فوبیا جو پیچھے منظور ہوا ہے عمران خان کی سربراہی میں، تمام مسلمانوں کے ملکوں کی نمائندگی میں جو اسلامو فوبیا منظور ہوا ہے، ختم نبوت کا، ختم اسلام کا، ختم قرآن کا، اور ختم اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، ان سب کا دفاع کے لیے اسلامو فوبیا بہت اچھا ایک عمل جو اقوام متحدہ کی طرف سے پاس ہو گیا ہے، وہ بہت اچھا ایک کردار ہے۔ اسی میں ختم نبوت بھی آ جاتا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اب مزید جو ہے امید ہے کہ وہ جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں وہ اس طرح کی نازیبا حرکت نہیں کریں گے۔ اگر علماء کرام کی بات کریں، اچھا دوسرا، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سب کا درس ایک ہی تھا، لبیک اللہم لبیک۔ یہ نعرہ ہی غلط ہے۔ ہمارے رسول اللہ نے، ہمارے صحابہ کرام نے، تمام سابقہ انبیاء کا جو نعرہ تھا وہ ایک ہی تھا، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرے سوا کوئی شریک نہیں ہے۔ انہوں نے وہ نعرہ ہی الٹا کر کے، انہوں نے، ان کی کیا پلاننگ ہے مزید میں ان پر ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ ان کو پش اپ کر دیا گیا ہے کہ آپ جاؤ میدان میں، یہ ان کا پتہ یوز کیا گیا ہے۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں تحریک لبیک والے کوئی معصوم بیچارے بے حساب لوگ ہیں جو لبیک لبیک کے نعرے لگا کے بابا جی کو امیر المجاہدین سمجھتے ہیں۔ امیر المجاہدین نے ساری زندگی فیض آباد پہ دھرنے دی ہیں، بارڈر میں تو اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اصل جو امیر المجاہدین حافظ سعید ہیں،
جو نظریں بند ہیں اور ان کے اوپر دوبارہ بھی مقدمے میں 2 مقدمات میں ان کو مزید ان کو 31 ایئر کی ان کو 31 سال کی سزا مزید سنا دی گئی ہے۔ اصل مجاہد تو وہ ہے جس کی وجہ سے کفار کانپتے تھے، ہندوستان کانپتا تھا حافظ سعید سے۔ خادم رضوی صاحب نے تو دھرنے دیے ہیں فیض آباد میں۔ ملک میں اگر مذہبی سیاسی سب سے اچھی اگر جماعت ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے۔ جماعت اسلامی کا ایک کردار ہے، اس کے جو علماء ہیں، اس کے جو ایم این ایز ہیں، اس کے جو ایم پی ایز ہیں، اس کے جو رہنما ہیں، اچھے ہیں، مذہبی ہیں، سیاسی ہیں، سوشل ورکر ہیں، لیکن ہم نے ساری زندگی جماعت اسلامی کو آگے نہیں آنے دینا، ان کو جیتنے ہی نہیں دینا۔ جماعت اسلامی پاکستان کی واحد ایسی جماعت ہے جو موروثی نہیں ہے۔ تمام جماعتیں سیاسی موروث ہیں۔ موروثی اس طرح، یعنی ذوالفقار علی بھٹو اگر فوت ہوتے ہیں تو بے نظیر چیئرمین بن جائے گی، اگر بے نظیر جاتی ہے تو ان کے ہسبینڈ زرداری صاحب چیئرمین بن جاتے ہیں، زرداری صاحب اگر جاتے ہیں تو بلاول بھٹو چیئرمین، یعنی یہ موروثی ان کے اپنی خاندان میں ہی رہے گی۔ اسی طرح شہباز شریف، نواز شریف، مسلم لیگ ان کی اپنی جماعت ہے، اگر یہ مرتے ہیں تو ان کے جو اولادیں ہیں وہ مسلم لیگ نون کی سربراہ بن جائیں گی۔ کوئی اور بن ہی نہیں سکتا، بن سکتا ہے لیکن انہوں نے بنانا ہی نہیں ہے۔ جماعت اسلامی واحد ایک مخلص جماعت ہے پاکستان کی جو موروثی نہیں ہے، مذہبی اور سیاسی دونوں ہیں، لیکن مجال ہے کہ ہم ان کو ووٹ دے دیں۔ مولویوں کو ہم ووٹ نہیں دے سکتے۔ لبیک والے آئے ہیں میدان میں، وہ کرتے رہیں گے، شور شرابہ کرتے رہیں گے۔ ہم جذباتی قوم ہیں۔ گستاخی اگر ناروے سویڈن میں ہوتی ہے تو ہم یہاں عمارتیں، موٹر سائیکل اور پولیس وین جلاتے ہیں۔ ہم جس کو پسند کرتے ہیں بے انتہا پسند کرتے ہیں، اور جس سے نفرت کرتے ہیں اس کو آسمان سے اٹھا کر زمین پر دے مارتے ہیں۔ ہم ضدی، اناپرست، بے وقوف لوگ ہیں۔ چین دوست ہی ہمارا رہے گا، دوست تھا، دوست ہے، دوست رہے گا۔ انڈیا ہمارا دشمن ہے، دشمن تھا، دشمن رہے گا۔ چین بھی ہندو اور بدھ مذہب ہیں، کافر ہیں، اور جو انڈیا والے ہیں وہ بھی کافر ہیں، لیکن ایک سے ہماری دوستی ذہن میں ہے، رہے گی، اور ایک سے دشمنی ہمارے ذہن میں رہے گی۔ کشمیر کے جو فیصلہ ہے وہ ساری زندگی اسی طرح رہے گا۔ ہم کشمیر کے لیے لڑتے بڑھتے جھگڑتے رہیں گے۔ اگر سرحدی جو کیا جائے تو پنجاب کے بھی 2 ٹوٹ ہوئے ہیں، گجرات کے 2 ٹوٹے ہوئے ہیں، حیدرآباد کے 2 ٹوٹے ہوئے ہیں، لیکن کشمیر والا جو ہے وہ ہم کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتے۔ اسرائیل ہمارا دشمن رہے گا، اسرائیل کو ہم کبھی تسلیم نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا اسرائیل کو تسلیم کر لے، ہم کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں رہنے والا ایک ہیرو جو سٹار ہے، ہیرو ہے، کل اگر اسرائیل کی بات کرے تو وہ ہیرو سے زیرو ہو جائے گا۔ ہم انڈیا کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری ذہنیت ہے۔ ہم نے اس غلامی کا جو ذہن ہے ہمارا، اس کو چینج کرنا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے ہمارے ملک کے لیے کیا بہتر ہے، کون سا قانون بہتر ہے، کون سا ادارہ بہتر ہے۔ ہم نے ان اداروں کی ترقی کرنی ہے، اور یہ جو ہمیں بنایا جا رہا ہے غلام ابن غلام، اس سے ہم نے نکل آنا ہے۔ ہمارا میڈیا ابھی کمپلیٹ بکا ہوا ہے، وہ جو اپنی مخصوص جو نیوز ہیں وہی شائع کر رہے ہیں۔ حیرانگی ہوتی ہے جیو پر، دنیا پر، ایکسپریس پر، سما پر، نہ دین ہے، نہ سچ ہے، نہ کوئی اسلامی روایت ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، لیکن وہ دھڑا دھڑ اپنی خبریں دیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا پاکستانیوں ہم نے کوشش کرنی ہے۔ آخری بات میں واضح کروں کہ ہم نے غلام ابن غلام نہیں رہنا۔ ہم اگر غلام ہیں تو کم از کم ہم نے جو اپنی اولادیں ہیں ان کو غلام